اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 27، 27 سپارہ 27 ڈے، اور 27ویں سپارے میں کون کون سی صورتیں ہیں، تھوڑا سا اس کا ایک آپ کے سامنے مختصر سا احاطہ کر دیتی ہوں۔ سورہ زاریات 26ویں سپارے میں ابتدا ہو چکی تھی، کچھ احکامات اس کے بھی باقی ہیں، یہاں پر وہ مکمل ہو جائے گی۔ سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے۔ آلموسٹ یہ وہ سب صورتیں ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس کے مضامین پہ بھی بات کی جاتی ہے، جو ٹاپکس ہیں، اور خاص طور پر تلاوت بھی بہت زیادہ ان صورتوں کی جاتی ہے۔ یہ سب صورتیں 27ویں سپارے میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر حکم، ہر آیت مبارکہ، ہر سورہ ہی بہترین سے بہترین ہے، فضیلتوں سے بھرپور ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس میں اللہ کی حکمتیں اور احکامات ہیں۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کثرت سے بیان کی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ان کے اوپر بڑی فضیلتیں روایت کی گئی ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ تو یقیناً اس کے احکامات کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی صورت جو فضیلت والی ہوتی ہے وہ اپنے احکامات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان احکامات پر ہم انشاءاللہ مختصراً غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مسلسل یا مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ 27واں سپارہ قال فبما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا۔ قال فبما خطبکم ایھا المرسلون، ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کی قوموں کے پاس جب وہ انبیاء تشریف لے گئے تو یقینی طور پر انہوں نے معجزات بھی دکھائے، تعلیمات بھی۔ اور معجزات کیوں دکھائے؟ تاکہ نبی کی نبوت کی دلیل مل جائے، اور وہ مل گئی الحمدللہ۔ اس دلیل کو دیکھنے کے باوجود، ان پر اثر اور پر حکمت احکامات کو سننے کے باوجود بھی سب ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور یہ بار بار ہمیں پہلے سپارے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، 114 صورتیں قرآن پاک میں ہیں، بار بار یہ حکم دہرائے جا رہے ہیں۔ تو کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ یوں کہ ہر دور میں سلسلہ یہی رہے گا، یہی طریقہ کار ہے، یہی ان زمانے کا انداز ہے، یہی لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کم ہی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لیکن جو دعوت دینے والے ہیں، جیسے اس زمانے میں انبیاء اور رسول تھے، آج واعظین ہیں، مبلغین ہیں۔ تو واعظین اور مبلغین انبیاء علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے نصیحت کرتے جائیں گے، تبلیغ کرتے جائیں گے، اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایمان وہی لائے گا، عمل وہی کرے گا جسے توفیق نصیب ہوگی۔ ہمارا کام زبردستی کسی کو ایمان دلوانا، زبردستی کسی کو عمل کروانا نہیں ہے، یہی ہمیں یہاں سے سکھایا گیا۔ بس بات یہی ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ ہدایت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو جن کی روح، جنہوں نے اپنی روح کو مسخ نہیں کیا ہوتا، اپنی صلاحیتوں کو، روحانی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کیا ہوتا، تو جب حق بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ فوری طور پر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، یہ ان کے اندر کی آواز تھی، ان کی روح کی آواز تھی۔ تو یہی بات قرآن پاک میں بتائی گئی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ دیکھیں یہ واقعہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی حلیے میں تشریف لائے۔ ابراہیم خلیل اللہ جو مہمان نوازی سے سرشار، سب سے پہلے مہمان کے آتے ہی مہمان نوازی شروع فرما دی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو کھانا پینا نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھے۔ آج تو یہ باتیں کتنی عام ہے، اور دیکھیں بار بار جب ہم پڑھتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی سخت سزائیں تھی، کتنی سخت پکڑ تھی، ایسے غیر فطری مجرمانہ کاروائیاں کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوتا تھا۔ وہی یہاں بتایا گیا کہ
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی جو کہ انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے، بشری شکل میں تھے، وہ آئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے بے مقصد نہیں آتے، فرشتے کچھ سکھانے کے لیے نہیں آتے، نصیحت کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ یا تو عذاب لے کر اترتے ہیں، یا جب انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنی ہوتی، جیسے آپ نے بدر و حنین میں، احد کے میدان میں دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں، یعنی وہ مارکڈ اسٹون تھے، وہ باقاعدہ ڈیزائن کیے گئے تھے ہر اس شخص کے لیے جس کے اوپر انہیں پڑنا تھا، جس کو ان پتھروں سے عذاب دیا جانا تھا، اور کہا کہ جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے گناہ کیا اور بدکاری کی اور بدفعلی کی، اور وہ بھی غیر، یعنی ایک تو غلط کام، جرم، اوپر سے غیر فطری بھی، کتنا برا عمل تھا، تو کہا کہ سخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر واضح پتا چل گیا کہ ہر دور کی طرح، ہر موقع کی طرح، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے اور جو ان کے ساتھ صاحب ایمان ہوتے تھے، انہیں نکال دیا جاتا تھا بخیر و عافیت۔ عذاب جب آتے تھے تو پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں صحیح سلامت بستی سے باہر نکال دیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ فرشتے وہ خبر لے کر آتے تھے، اور باقی پوری کی پوری قوم پر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ بات یہاں بات واضح ہو گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے بعد فرعون اور موسیٰ اور فرعونیوں کا سمندر میں غرق ہونا، یہ سارے واقعات بیان کیے گئے۔ قوم عاد پر، قوم سمود پر جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جو انہوں نے نافرمانی کی، عذاب آیا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا وہ واضح کر دیا۔ پھر بتا دیا گیا کہ زمین اور آسمان تمام، اور اس کی اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا پروف ہے، ثبوت ہے، اس کی ایگزسٹنس کا بہت بڑا ثبوت ہے اگر کوئی غور کرے۔ اور علمی تحقیق کا اعلان، اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت کا بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا ہم نے آسمان کو دست قدرت سے بنایا اور ہر آن اس کو توسیع دینے والے ہیں، یعنی آج ماہرین جو فلکیات ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ گیلیکسیز کی بات کر رہے ہیں، مختلف کائنات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے جیسے ریسرچ ہو رہی ہے، آج وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ابھی بھی تھاؤزنز آف گیلیکسیز ہیں، بہت سے ایسے پلانٹس ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک ہم ایکسپلور ہی نہیں کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں بہت سال پہلے واضح بیان فرما دیا کہ خلائی نظام کی وسعت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کو کناروں سے بڑھا رہے ہیں، اور زمین کے کنارے کم ہو رہے ہیں، وہاں پر کچھ آبادیاں ختم بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس حساب سے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ ہی کی عبادت ہر جن و انس کو کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرما دیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا غلامی، اپنی سروس کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ باقی ساری کائنات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، لیکن یہاں پر یہ خاص طور پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے مکلف جو ہیں، پابند جو ہیں، وہ صرف جن اور انس، یعنی جنات اور انسان ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ بندگی اور عبادت صرف چند مذہبی رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے کسی بھی لمحے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وہ جو بندگی ہے وہ پارشل نہیں ہو سکتی کہ کسی چیز میں اللہ کی اطاعت کر لی اور کسی میں نہ کی۔ تو اسی لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ جِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جنات تو پیدا اسی لیے کیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ اطاعت کریں اور اس کی عبادت کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جو دو مخلوقات جن کا حساب لیا جائے گا اور جن کے لیے جنت یا دوزخ طے کیا جائے گا، ان کی منزل کیا ہے، وہ انسان اور جنات ہیں۔ باقی سب مخلوق تو اللہ کی آلریڈی فرما بردار ہے، وہ کوئی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، تو ان کا حساب بھی نہیں ہے۔ پھر سورہ طور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یعنی قرآن پاک میں جو جس آرڈر میں ہے 52 نمبر ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 75 ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اہم بات ہے کہ مکی صورتوں میں سے اس کو بتایا جاتا ہے، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تور کی قسم کھائی ہے، طور پہاڑ جو ہے یہ بھی بیان کیا گیا، اس کی قسم کھائی، یعنی کہ عظمت قرآنی کا اس میں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اظہار ہو رہا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رِقٍّ مَّنشُورٍ، بڑے عظیم طور کی قسم کھا کر، طور وہ بھی تو ہے نا، طور سینا، وہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی آئی تھی وادی طویٰ میں، تو اسی نسبت سے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بہت ہی عظیم ایک مقام ہے، عظیم جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کوہ طور کی نسبت سے تذکرہ فرمایا اور اس کی قسم کھائی، اور سورت کی ابتدا میں 5 قسموں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اصل بات بتائی جا رہی ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتنی پر تاثیر، اتنی پر اثر ہے کہ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زمانہ کفر میں جنگی قیدیوں کے بارے میں جب بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ گیا، تو اس وقت جب میں وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی زبان عربی ہے، اور جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے تو وہ کانوں میں آواز آتی ہے تو وہ سنتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ بے شک اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی 7ویں آیت کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، یعنی مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک خوف کی کیفیت ہو گئی، تو میں فوری طور پر مجھے یہ لگا کہ واقعی عذاب واقع ہو جائے گا، تو میں اسلام لے آیا، یعنی دل میں نے ارادہ کر لیا کہ آج سے میں نے یہ دین قبول کیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35ویں اور 36ویں آیت تلاوت کی، اب یہ سن رہے ہیں وہاں پر، جس میں ہے کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یعنی خود اپنے خالق ہیں، انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، یہ آیات سن کر تو اور ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ واقعی ہم نے تو کبھی اس طرح غور ہی نہیں کیا، اور اس وقت انہوں نے ان کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی، اور اپنے ایمان لانے کا واقعہ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنا وہ دورہ کرتے ہوئے، جیسے ورد وہ کرتے تھے کچھ اپنے ذکر کرتے ہوئے کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، انہوں نے آواز، اب آپ یہ بھی دیکھیں اس زمانے کے جو گھر تھے اور جو صورتحال تھی کہ تلاوت کوئی کر رہا ہے اور رات کا وقت ہے تو خاموشی ہے اور تلاوت قرآن پاک کی آواز اس کے گھر سے باہر آ رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا اور غالباً وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور یہ اپنی سواری پر سے گزرتے گزرتے سنتے ہیں تو یہی سورہ طور کی آیت کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، تو یہ انہوں نے سنا تو ان کے اوپر ایک ایسی رکعت طاری ہو گئی، اتنا اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا کہ سیدھے گھر گئے، اور تقریباً پہلے تو وہیں پر وہ کہتے کہ بیٹھ گئے، جیسے انسان بالکل خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے نا کہ اس کا بالکل کہتے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پہلے بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور 1 مہینہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، اور لوگوں میں بات پھیل گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، جو پیشنٹس کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ان کی خیریت پوچھ، اس کو عیادت کہتے ہیں، تو لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو باتیں، یہ ہمارے اندر تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں نظر آ رہا، ہم نے تو، ہمارا مسئلہ کیا ہے
تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، جمع کرنے ہیں قرآن. کتنے ہو گئے آپ کے؟ میرے 3 ہو گئے. آپ کے کتنے ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے. ایک دوڑ ہے. یہ قرآن حق ادا جو کرنے والے لوگ تھے نا، ایسے قرآن سنتے تھے. ایک آیت ہی بیٹھ گئے لے کر، اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے آگے بڑھتے. تو یہ واقعات جو قرآن کی عظمت کی دلیل ہیں، یہی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بھی بیان فرما دی، اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی بیان فرما دیا. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں، آیت مبارکہ 21 میں، اہل جنت کے لیے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں، جو راحتیں ہوں گی، جو انعامات ہوں گے، ان کا ذکر کیا گیا. اور اہل ایمان بتایا گیا کہ یہ اہل ایمان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے وہاں جا ملیں گے. ایک فیز تو ایسا آئے گا کہ جو آپ سب نے اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی. سگی ماں اپنے گود کے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس کو اپنی اتنی فکر ہوگی. یہ بالکل عین محشر کے میدان میں جب جمع ہو رہے ہوں گے اس وقت کی صورتحال ہے. اس کے بعد پھر جب حساب کتاب ہو چکے گا، اہل جنت جنت کی طرف، اہل دوزخ دوزخ کی طرف رخ کر لیں گے. تو وہاں پر دوزخ والے اپنے دوزخی ساتھیوں سے مل بیٹھیں گے. کہتے نا گندی نالیاں جو ہیں وہ گٹر میں ہی جا کر وہ پانی گندا ملتا ہے، اور جو چھوٹے صاف ستھرے پانی کی نہریں ہیں، چشمے ہیں، وہ سمندر میں جا کر ملتی ہیں. انسان اپنے اصل سے مل جاتا ہے جا کر. اسی لیے ہمارے دین میں صحبت کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے. صحبت سالے ترا سالے کن، صحبت تالے ترا تالے کن، کہ نیک کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت آپ کو الٹیمیٹلی برا ہی بنا دے گی. تو یہ ایک طرح کا شارٹ کٹ بھی ہے اچھائی کی طرف آنے کے لیے، کہ نیک لوگوں کی صحبتوں کا فیض حاصل کریں، ان لوگوں کے ساتھ جا ملے، تاکہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ملاقات ہو. حدیث مبارکہ ہے انسان دنیا میں جس کے ساتھ تھا آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ اہل ایمان اپنے ایمان والی اپنی اولادیں، ماں باپ، ان سے بھی اور اپنے دوست احباب سے بھی جا ملیں گے. اور جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی، یعنی اللہ والے، تقوی والے، چاہے وہ عالم دین ہوں، مبلغ ہوں، پیر طریقت ہوں، بزرگان دین ہوں، جو ان سے سچی محبت کرتے تھے اور ان کی تعلیمات سے فیض اٹھاتے تھے، ان کے عمل کو اپناتے تھے، وہ ان کے ساتھ اس وقت جا ملیں گے. اور 33 آیت سے قرآن پاک میں وہی والی بات بتا دی گئی. قرآن کو اپنی طرف سے گھڑنے کا جو الزام تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کے حبیب نے یہ خود بنا لیا ہے. قرآن پاک نے تو کوئی تنبیہ کی نہیں کہ تم نے یہ جرت کیسے کی کہنے کی، بلکہ کہا اچھا تمہارا یہ کہنا ہے کہ انسان نے بنا لیا ہے، ایک نبی نے معاذ اللہ جو نبوت کا دعویٰ کرے خود بنا لیا ہے، تو تم بنا کے دکھا دو. ایک انسان جو کام کر سکتا ہے، باقی انسانوں میں سے کوئی نہ کوئی تو اور بھی ہوگا جو یہ کر سکتا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ تم اس کے مثل کوئی بات بنا کر لے آؤ، دکھا دو. پھر قدرت الہی کا جو منکرین ان کو مخاطب کر کے بتایا کہ کیا خود ہی پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا، کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی خبریں جا کر دیکھ کر آ گئے ہیں، یا وہ باتوں کو سن کر آ گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل پیش کرو. اللہ اکبر، کتنی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بتا دی گئیں اور سمجھا بھی دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. اور بس یہی بتا دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ مشرکین کو جب آپ حق کی دعوت دیں تو جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں. اب اندازہ لگائیے. تو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور نہ ہی آپ جادو کرنے والے تھے. نبی پاک معصوم، اللہ کے پیارے، اس کی کسٹڈی میں، اس کی حفاظت میں ہے. نہ کوئی شیطانی عمل ان پر اثر کر سکتا ہے، اور نہ
معاذ اللہ وہ کوئی شیطانی کام یا اللہ کی نافرمانی کے کام کے قریب جا سکتے ہیں، یہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہاں قرآن پاک سے یہ بات واضح بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ بس نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں توحید باری تعالیٰ کے، اپنی وحدانیت کے، اپنے معبود ہونے کے دلائل پیش کیے اور بتایا کہ وہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، معاذ اللہ سخت کم عقل ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو تبلیغ اور دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ حق کے راستے پر آپ کو، اگر آپ حق کے راستے پر ہیں، بہت ٹف ٹائم ملتا ہے، ہاں، مگر یہ چیزیں پیرلل چلتی ہیں، مشکلیں آتی جاتی ہیں، وہ ٹلتی چلی جاتی ہیں، رکاوٹیں آتی جاتی ہیں اور وہ دور ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو حق پرست ہیں، جو حق کی راہ میں چلنے والے ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے سامنے بہت سے ہرڈلز آئیں گے، بہت سی دشواریاں آئیں گی۔ بالکل ایکسپیکٹ مت کریں کہ نہیں آئیں گی، بلکہ اگر نہیں آ رہی تو سمجھیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، ہمیں کوئی مشکل کیوں نہیں ہو رہی، کوئی مخالفت کیوں نہیں ہے، کوئی دل کیوں نہیں دکھا رہا، کوئی طنز کیوں نہیں کر رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اب کیا ہے، جب وہ تکالیف اور مشکلیں اور رکاوٹیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دور فرمائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہو، وہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ خبر دے دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اپنے نبیوں کی، اپنے جو پیغامبر تھے، جو پیغمبر جن کو ہم کہتے ہیں رسول تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے، اور ایسے ہی اہل ایمان کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ظالموں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک عذاب ان کو دنیا میں ہوگا اور دوسرا آخرت میں۔ اب یہاں پہ بہت سی باتوں کی ایک بات کہ یہ جو ایمان نہ لانے کی جو بدبختی ہے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ حق کو دیکھ کر بھی حق کو پہچان نہ سکنا عذاب نہیں ہے؟ ایک شخص ہنسی خوشی ایک خوبصورت سے پیسج پہ چلا جا رہا ہے، وہ بہت آراستہ کیا ہوا راستہ ہے، وہ بہت ڈیکوریٹڈ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی لگژریس ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایک اندھی کھائی میں گرانے والا ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ دشوار ہے، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس میں کوئی آسانی نہیں ہے، اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ بہت ہی رف ہے راستہ، لیکن اس راستے پر چلنے سے منزل مل جائے گی۔ اور دوسرا راستہ جو بظاہر بہت حسین ہے، وہ ایک دلدل میں یا کھائی میں یا ایک اندھی وادی میں آپ کو گرا دے گا۔ عقل مند شخص کس راستے پر چلے گا؟ عقل مند شخص کون سا راستہ چوز کرے گا؟ اور جب آپ دیکھیں گے کہ نادانوں نے خوبصورت راستے کا انتخاب کیا اور رف راستے کو چھوڑ دیا، تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جبکہ آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ راستہ بہت حسین ہے، بہت پیارا ہے، لیکن وہ تمہیں اندھی کھائی میں گرا دے گا، تم دھس جاؤ گے، وہ دلدل ہے، تم گر جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمیں تمہاری بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے بدبخت کون ہے، بد نصیب کون ہے؟ اس طرح سے اپنی لائف کو دیکھا کریں۔ اور یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر سورہ نجم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے پیارے احکامات، ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی فضیلت ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے 53 سورہ اور 23 سورہ، اور مصحف کی جو ترتیب ہے قرآن پاک میں 53 ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے ظاہر ہے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں تو ان کو مکی صورتوں میں شامل کرتے ہیں۔ نجم یعنی ایک ستارہ جس کا اس سورہ میں تذکرہ کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ستارے کی، نجم کی قسم کھائی ہے یہاں پر، اسی نسبت سے اس کو سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت میں جو سب سے بڑی ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آلموسٹ فرسٹ 18 ورسز جو ہیں اس کی
شروع کی 18 آیات وہ واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہیں، جو احادیث مبارکہ سے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے بھی چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ وہ مشرکین جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتے، صرف وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ سفر معراج جو بہت بڑا معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، روحانی نہیں، روح اور جسم کے ساتھ ایک مکمل معجزہ، اس کا اس سورہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب دکھانے کے لیے، مشاہدات کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ جنت، دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا، یہ سب آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ ایسی بڑی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں اور عطا فرمائیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح فرما دی، اور وما ینطق عن الہویٰ فرما دیا کہ میرے نبی کلام بھی جو کرتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے، آپ جو بات بھی کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ کا بولنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہی ہوتا ہے۔ یہ بات پھر واضح ہوئی۔ پھر 21ویں آیت سے مشرکین کی جو باطل، ان کے جو فوز بنائے ہوئے دیوی دیوتا معبود تھے اور اللہ کی بیٹیاں جن کو وہ کہا کرتے تھے، اللہ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو تم نے معبود بنائے ہیں یہ تم نے یا تمہارے بزرگوں نے خود بنائے اور ان کے کچھ نام رکھ دیے، تو تم اور تمہارے جو بزرگ ہیں، باپ دادا ہیں، انہوں نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، یہ محض نام ہیں، ان کے ناموں میں وہ اثرات موجود نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور دیکھیے ہمیں یہی کہا گیا ہے نا کہ اپنی خواہشات اور گمان کی پیروی مت کرو، گمان حق کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دیتا، کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اگر قرآن اور حدیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں احکامات موجود ہیں تو انہیں چھوڑ کر آپ اپنے تک بندیوں پر یا اپنے فلسفے کے اوپر نہیں ڈیبیٹ کر سکتے، بلکہ اللہ کے احکامات کو ہی ماننا، اسی پر یقین رکھنا لازم ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا بھی صورت میں تذکرہ فرمایا اور بتا دیا کہ جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہ احکامات یہاں واضح ہو گئے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی اجازت اور رضا کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ ہم دو اینڈز کے اوپر ہیں، دو ایکسٹریم کے اوپر ہیں ہم، ایک لوگ جو سرے سے ہی شفاعت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو شفاعت کو تو مانتے ہیں مگر وہ اس حد تک پر امید ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل نہ بھی کریں تو پھر بھی ہم بخشے جائیں گے، سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان دونوں کا یہاں پر جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اپنی یا میری یا آپ کی سوچ سے دین نہیں چلے گا، دین غور و فکر کا نام ہے، تدبر اور تفکر کا نام ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر واضح بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت یا اذن عطا فرما دیں گے، وہی اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتا ہے۔ بس یہ اگر ہمیں ایمان ہو، اور ہم اس کو اور بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کون، ظاہر ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے سوا نیک اولادیں اور ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے اذکار، ہر چیز اس دن سفارش کر سکتی ہے، مگر بات یہی ہے کہ نیکی اور نیکوکار یہی سفارش کے
حقدار ہوں گے اور انہی کو اللہ کی طرف سے اذن عطا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہے کہ اپنی مرضی سے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اذن دوں گا، ایسے لوگوں کو مقرر کروں گا جو سفارش کریں گے. اس کے بعد یہاں پر پھر یہ بھی واضح ہو گیا، کفار کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور متقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. یہ قرآن پاک میں بھی وضاحت سے بتایا گیا، حدیث مبارکہ میں بھی، کہ ہم اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں، ہم یہ ایفرٹ کریں کہ ہم کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے، بچتے رہیں گے. تو جب ہم یہ فوکس کریں گے کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے سختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کے بعد جو چھوٹے موٹے گناہ یا خطائیں یا کمی بیشیاں ہم سے رہ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے انہیں معاف فرما دیتے ہیں. پھر کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کا اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. 32 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی جو بڑے گناہوں سے بچے گا اور اس سے اگر صغیرہ گناہ سرزد ہو بھی جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بخش دیں گے. اللہ کی مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو گناہ اس کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ تمہیں خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ مت کرو، اللہ کو متقین کی خوب خبر ہے. یعنی اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، نہ کہو کہ تم بہت نیک ہو، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ تو تم جب دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب بھی تمہارے اعمال سے، تمہارے حال سے، جو تم نے کرنا تھا ان سے واقف تھا. تو تم اپنی پارسائی کا نہ بتاؤ. دیکھیے، منہ سے یہ کہنا میں نیک ہوں، پارسا ہوں، یہ ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہمارا عمل ہوتا ہے. ہمیں کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اس کا فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے، ہمارے دعوے نہیں. اس کے بعد فرمایا آیت مبارکہ 38 سے، کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اپنے کیے کا حساب دے گا. اب یہاں پر ایک سینس ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان کا زندگی میں دنیا میں حق مارا تھا اور ہم نے حق کی جو کہنا چاہیے کوئی کمپنسیشن نہیں کیا اور اس کا حق اس کو ادا نہیں کیا، اپنا حق اسے بخشوایا نہیں، تو اس صورت میں قیامت کے دن انصاف کیا جائے گا. اور اس انصاف کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو ہماری کچھ نیکیاں اس کے حق کے برابر، جو اس کے حق ڈیپینڈ کرتا ہے کیا حق مارا تھا، تو اگر تو چھوٹی موٹی بات ہے تو چھوٹی موٹی نیکی سے اس کو تلافی کر دی جائے گی، کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. اگر بہت بڑا حق مارا تھا تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں بڑی نیکیاں ہماری جائیں گی. اگر ہماری نیکیاں اتنی نہ بچی اور اس کے حق کا ابھی بھی وہ کہتے ہیں میرا تو بھی حق پورا نہیں ہوا، تو اس کے کچھ گناہ ہمارے حصے میں ڈال دی جائیں گے. ادروائز عام جنرل رول یہ ہے کہ جس نے جو گناہ کیا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. مجھ سے آپ کا پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے میرا پوچھا نہیں جائے گا. ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، اور نہ ہم کسی کے اوپر تھوپ سکتے ہیں، نہ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم قائل کروا سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ میرا گناہ اپنے سر لے لیں. یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آیت مبارکہ 42 میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے اس کا جو اختیار ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور فرما دیا کہ آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی سب کا ٹھکانہ ہے، سب لوٹ کر وہیں جائیں گے، اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ خاص حکم سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرو. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، نر و مادہ کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی مالدار بناتا ہے، دولت عطا بھی وہی کرتا ہے، وہی نافرمانوں کو ہلاک بھی فرماتا ہے. بس انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے جھکا رہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت کرتا رہے. سجدہ یہاں پر اس کا حکم بھی آ گیا، تلاوت کا سجدہ، اور یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ تم اللہ ہی کو سجدہ کرو، بس اسی کی بات کرو. دیکھیے یہ سجدہ صرف ایک ظاہری پوسچر کا نام نہیں ہے، وہ تو ہے، لیکن جھک جانا کسی کے آگے، اس کو آپ اچھی اردو میں کہتے ہیں سر تسلیم خم کر لینا.
کہ آئی ایم ایٹ یور سروس، یوں سر جھکا دیا، جی میں آپ کا غلام ہوں، حکم کیجیے، سر کو جھکا دینا، یہ مطلب ہے یہاں۔ اب میں سر کو 10 دفعہ جھکاتی رہوں، بات آپ کی ایک نہ مانوں، تو یہ کہلائے گی ریاکاری، دکھاوا، ڈراما، دھوکا کہلائے گا یہ۔ جی جی جی، جو حکم آپ کا، جی آپ کا جو حکم، کرنا کچھ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ تو اس حساب سے یہاں جب سجدے کا حکم ہے اور جب عبادت کا حکم ہے تو جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ وہ سجدہ صرف ماتھا نہیں کرتا، وہ دل بھی کرتا ہے، دماغ بھی کرتا ہے، سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی حکم یہاں پر دیا گیا۔ پھر سورۃ القمر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس کا جو قمر چاند کو کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی کر دیا، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے۔ اور مصحف کی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے 54 سورہ، اور جو نزولی ترتیب ہے اس کے حساب سے 37 نمبر اس کا بتایا جاتا ہے نزول کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ بہت سے لوگ اس میں ابھی بھی کنفیوز ہیں۔ کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، وہ بات بتائی جا رہی ہے، وہ تذکرہ کیا گیا۔ اور دوسرے لوگوں کا موقف، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر جو تھا نا، شق القمر، شق سپلٹ کر دینا، دو ٹکڑے کر دینا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے معجزے کا سوال کیا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ دو باتیں میں نے بھی مولویوں کی طرح بتا دی ہیں، بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، اب آپ بیٹھے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ صحیح بات کس کی اور غلط کس کی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میری تو یہ عادت ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ دو باتیں ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ وہاں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی قرآن سے بات ثابت نہ ہو رہی ہو۔ یہاں تو بالکل واضح طور پر قرآن پاک سے بات ثابت ہو رہی ہے، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ یہ ہو چکا، یہ ہوا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جب بھی وہ کوئی نشانی دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قیامت کے دن کون یہ جملہ کہے گا؟ کیا قیامت کے دن کو یہ بات کہہ سکے گا یہ جادو ہو رہا ہے؟ اس دن تو آنکھیں کھل جائیں گی اچھی طرح سے، سب سمجھ آ جائے گا کہ کوئی جادو نہیں ہے، سب ہماری خوش فہمیاں دور ہو گئی، حقیقت آشکار ہو گئی۔ اس دن کوئی نہیں کہے گا جادو ہو رہا ہے، اس دن کوئی نہیں جھٹلائے گا، یہی تو کمال ہے۔ اس دن تو سبھی مان لیں گے، لیکن اس دن کا ماننا تو کوئی نفع ہی نہیں دے گا۔ تو اصل میں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے قریب ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ بس قیامت کی گھڑی آ پہنچی، تو اس کو اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، یوں آپ نے انگلیوں کو ملا دیا، یعنی کہ اتنے قریب کہ بالکل آپ آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی یا رسول تشریف نہیں لائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی بات آ گئی کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اور جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا سوال کیا تھا، ایک واقعہ بہت اور بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے پلان کیا کہ اگر یہ جادوگر ہوں گے تو زمین پر تو ان کا جادو چلے گا مگر آسمان پر نہیں چلے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کوئی آسمانی معجزے کا سوال کرتے ہیں۔ اور وہ گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ نشانی دکھائیں، پھر وہ اشارہ کہ آسمان سے کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے اپنی شہادت کی جو انگلی مبارک تھی اسے اشارہ کیا، تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور بڑی روایت اس میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس دور کے بڑے بڑے سردار، بڑے نامی گرامی افراد یہ بتاتے ہیں کہ جو کہیں دور دراز تھے، کئی مائلز کے اوپر تھے، کہ ہم نے دیکھا چاند کے دو حصے ہو گئے،
ایک ادھر چلا گیا, ایک دوسرے سمت میں اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا گیا ہے. پھر ہم نے ان کو ملتے ہوئے بھی دیکھا. یہ کوئی کسی ایک گھر کے لیے تو نہیں تھا نا معجزہ, یہ تو سب کے لیے تھا. تو یہ وہ معجزات تھے. مگر بات کیا تھی کہ جن کو ہدایت نصیب نہیں ہونی ہوتی, تو اللہ نے فرمایا یہ جب بھی معجزہ دیکھ لیں منہ ہی پھیرتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے, معاذ اللہ. تو اس لیے یہاں حکم دے دیا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر لیجئے, اگنور ہم, جیسے ہم کہتے ہیں نا اگنور کرو, آپ دور ہو جاؤ ان سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کنارہ فرما لیجئے, ان کی پرواہ مت کیجئے. یعنی جو 2 ٹکڑے چاند کے دیکھ کر ایمان نہیں لا رہا, تو اب کیا رہ گئی کسر, وہ کیا دیکھے گا تو ایمان لائے گا. اب بات صرف یہی تھی کہ ان سے منہ پھیر لیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے, یہ ہرگز ہرگز اب ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر قیامت کی یہاں پر نشانیاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایمان لانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ان تمام واقعات کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں نصیحتیں عطا کی. اور اس صورت میں یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ قیامت کا بھی تذکرہ کیا گیا, قبروں کے حال بتائے گئے, وہ پوری کیفیت منظر کھینچا جا رہا ہے پورا, کہ جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. کیسے جھکی ہوں گی؟ نیند تھوڑی آ رہی ہوگی, ندامت سے, جیسے آپ دل میں چور ہوتا ہے, یہ کیا ہو گیا, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے. تو کہا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی, چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. آج بڑے ہم فیئر اسکن کے ہمیں شوق ہے, اور ہم لائٹر ٹون ہو جائے اور فیئر ہو جائے اور یہ سب ہو جائے. جب اعمال خراب ہوں گے تو سفید رنگ کا چہرہ بھی سیاہ پڑ جائے گا, اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جو ویٹ کلر ہے یا حتیٰ کہ براؤن کلر بھی ہے تو وہ بھی چمک اٹھے گا قیامت کے دن. تو اصل میں یہ اسکن دنیا میں چمکتی ہے کہ نہیں, یہ میٹر نہیں کرتا, یہ تو ہمارا اور میرا اور آپ کا اپنا نفس ہے. اور آپ یہ دیکھیں, میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کرتی ہوں, ہم ایشینز کو گورا رنگ کرنے کا شوق ہے, گوروں کو ٹین کرنے کا شوق ہے. تو پتہ چلا اگر گورا اتنا اچھا رنگ ہے تو وہ لوگ کیوں ٹیننگ کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں وہ اپنے کلر کو ڈارکر وہ بیس لگاتی ہیں وہاں کی لیڈیز. ہم لوگ لائٹر لگاتے ہیں اپنی اسکن سے کہ ہمارا تھوڑا اور کلر فیئر لگنا شروع ہو جائے. یہ ہمارے دنیاوی سٹینڈرڈز ہیں, یہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے گورا لگنا ہے یا مجھے جو ہے وہ براؤن لگنا ہے. یہ ہمارے ایشوز ہیں. اصل میں میٹر کیا چیز کرتی ہے, اور ایک مصیبت ہمارے پاس, وہ خیر اب لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, ہم لوگ بھی ایسے گورے رنگ کی, یہ بھی گورے رنگ کا تھا, وہ بھی. مجھے تو یہ اس چیز پہ بھی مجھے بہت زیادہ آبجیکشن ہے کہ جب آپ کسی کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو آپ انکریج کرتے ہیں کہ فلاں گورا سرخ و سفید تھا, فلاں سرخ و سفید تھا. تو کیا مطلب ہے کہ سارے سرخ و سفید تھے تو پھر ہم کیوں سرخ و سفید پھر نہیں ہیں, یا جو سیاہ تھے ان بیچاروں کا پھر کیا قصور تھا. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ سرخ و سفید کرائیٹیریا نہیں ہے, آپ کے اعمال کی چمک آپ کے چہروں پر آتی ہے. اور پھر وہی والی بات کہ دنیا میں ہر ایریا کے حساب سے لوگوں کی رنگتیں ہوتی ہیں, ان کا جین ہوتا ہے, ان کا ایریا ہوتا ہے. ٹھنڈے ممالک کے لوگ زیادہ تر آپ کو گورے رنگ کے نظر آتے ہیں. گرم ممالک کے لوگ آپ کو, جہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے, ٹیمپریچر وہاں کا ہائی رہتا ہے, اور تو وہاں کے لوگ آپ کو زیادہ ڈارکر ان کی اسکن. اور میرے رب کی شان بھی ایسی ہے کہ یہ جو لائٹر اسکن والے ہیں, اگر یہ دھوپ والی جگہوں پہ چلے جائیں, ان کو اسکن کینسر اور 10,000 بیماریاں لگ جائیں. تو جس کی جو ریکوائرمنٹ تھی, جس کی جو ضرورت تھی, اللہ نے وہ رنگ اسکن کا بنا دیا. کوئی سپیریئر نہیں ہے, کوئی انفیریئر نہیں. پھر میں نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی اپنی یہ سٹینڈرڈ ہے, ہمارا مسئلہ ہے یہ کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں. تو اس لیے اصل احتیاط ہمیں یہ کرنی ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رنگ کیسا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کوئی وائٹننگ کریم کام نہیں دے گی, اس کے لیے آپ کو اعمال بہتر بنانے پڑیں گے تاکہ وہاں رنگ ہمارا نکھر کر سامنے آئے اور بہت ہی شائن کر رہی ہو, گلو کر رہی ہو ہماری اسکن. کیوں؟ اللہ نے بتایا کہ جو کافر تھے ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, سیاہی چھائی ہوئی ہوگی, اور پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. یعنی اب کیا مجال تھی ان کی کہ کہیں در در ہو جاتے. وہ خود کہیں گے
کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا سخت دن ثابت ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ آج ہماری شامت ہے، یہ دن ہمارے لیے بڑا سخت ہے. اور اس کے بعد پھر کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسے تم سے پہلے نافرمانی کرنے والی قوموں پر آیا تھا. یعنی تم نصیحت حاصل کرو، تم بھی انہی جرائم کو ریپیٹ کر رہے ہو، تم بھی اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہو، اسی طریقے پر چل رہے ہو جس طریقے پہ چلنے والوں کے اللہ پر اللہ کے بڑے عذاب آ چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو تباہ کیا ان کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد سوال کیا، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ کہ سیکھا تم نے کچھ ان سے، یا تم انہیں جھٹلا سکتے ہو کہ یہ حقیقت نہیں تھی یا ایسا نہیں ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات آیت مبارکہ 17 میں، 22 میں، 32 میں، 40 میں بار بار دہرائی جا رہی ہے قرآن کے بارے میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، فرمایا ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو پھر وہی والی بات آ گئی کہ پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، نصیحت نہیں حاصل کر رہے. تو یہ سمجھنا ہے. اور بار بار کہا آسان ہے. آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آسان زبان میں ترجمہ پڑھیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے، اور آپ کو اس کا رفلی، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ عالم بن جائیں گے، آپ کو رفلی پیغام سمجھ آ جائے گا. میسج کیا ہے، جتنا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو حلال ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا، جو حرام ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا. پھر فردر ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں تو ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا مطالعہ، ان کی محنت. کتنی پڑھتے ہیں آپ لوگ کتابیں ایک دن میں؟ کتنی اسلامی کتابیں آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں؟ آج کل تو جب سے یہ سوشل میڈیا کی ہمیں لگی ہے عادت، تو بک ریڈنگ تو ختم ہی ہو کر رہ گئی ہے. اس پہ ساری فیک باتیں بھی، غیر مستند باتیں بھی، غیر معیاری باتیں بھی وہ ہمارا سورس آف نالج بنی ہوئی ہیں. لیکن جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ تھے، جو علماء کرام تھے، جو محدثین کرام تھے، جو مفسرین کرام تھے، انہوں نے ایک آدھ دن پڑھ کر فتوے نہیں دیے یا قرآن کو ایکسپلین نہیں کیا. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، عمر بھر ریسرچ کی، پڑھا، بہت سارے لوگوں کو پڑھا، بہت ساری کتابوں سے حوالے اکٹھے کیے، پھر اس کے بعد وہ ایکسپلین کیا. تو اس لیے اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے تو پھر آپ ان ایکسپرٹس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے علم سے رہنمائی لے لیتے ہیں. لیکن رفلی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جب ایک شخص قرآن کو پڑھے گا اسے سمجھ آ جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے قرآن بالکل سمجھ نہیں آ رہا. کوئی عالم دین مفسر صاحب ہی ملیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ کرنا کیا ہے بندے نے. یہ بات آپ واضح طور پر سمجھ لیں کہ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کو حفظ کرنا آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے. بس بات یہی ہے کہ یہ فطرت کے مطابق ہے کتاب، یہ ہماری فطرت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں بیان کر دی. تو کوئی اچھا جو تعصب سے بالاتر ہو جائے، ہاں جب آپ نے ایک اینگل پکڑ لیا ہے پہلے سے، پھر آپ کو اس کی حق بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے دیکھا ہے اس قرآن کو. لیکن ایک عام شخص، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے دیندار لوگ جس بارے میں سمجھ نہیں پاتے، غور و فکر نہیں کر پاتے، ایک عام سا بندہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے ریلیجیس، اور وہ کوئی ایسا آپ کو نہیں لگتا عالم فاضل ہے، لیکن وہ اس پوائنٹ کو کلک کر لیتا ہے، وہ فوراً اس کو کلک ہوتا ہے اور وہ پک کر کے کہتا ہے کہ یہ بات یہاں پر ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس کی بیوٹی ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. اور اسی لیے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کلام نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے، یہ کلام کرتا ہے انسان سے، یہ حق ہے، یہ بات کرتا ہے ہم سے.
اس میں وہ صفات ہیں جو رب تعالیٰ کی صفات ہیں. تو یہ سمجھنے والی ہے. مگر جب انسان سمجھے گا، غور کرے گا، تو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھتا، پھر وہ اپنے دل سے پڑھتا ہے قرآن پاک کو. اور یہ کیفیت بنتی ہے. اس کے لیے آپ کا کوئی گدی نشین ہونا ضروری نہیں ہے، یا آپ کے اس کے لیے 18,000 علوم پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ کا تقوی کافی ہے. تو وہ آپ کو سمجھائے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. پھر فردر جیسے ہم نے عرض کی، رف ایک خاکہ ہر شخص کے سامنے آ جاتا ہے. اور ڈیٹیلز چاہیے، اور غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اس کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بیسک کورس ہوتا ہے اور ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے. تو بیسک کورس کرنے کے لیے تو کوئی بھی اپنی زبان میں پڑھے گا، اس کو سمجھ آ جائے گا. اب آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ استادوں کی، کچھ رہنماؤں کی ضرورت پڑے گی. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی نہیں خود سمجھ سکتا، خود سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور میں آپ سے کہہ دوں آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے معاذ اللہ. یہ اس کلام کا یہی تو معجزہ ہے کہ جو اس کو لے کر بیٹھ جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گا. شرط یہی ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو، اور پہلے سے اس نے کوئی، اگر آپ نے ریڈ کلر کے گلاسز لگائے تو آپ کو ریڈ ہی نظر آئے گا سب کچھ، اور اگر آپ نے بلو لگا لیے تو پھر آپ کو بلو نظر آئے گا. تو گلاسز مت لگائیے گا کسی کلر کے. رینڈملی دل سے دیکھیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں، تو آپ کو قرآن جیسا ہے ویسا انشاءاللہ ضرور نظر آنے لگے گا اللہ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں جب صاف دل والے سے پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کا جو عمل کا جو جذبہ ہے ان کے دلوں میں وہ بیدار ہو جاتا ہے. وہ تڑپ جاتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں اس حق کو، اس کلام کو، کیونکہ یہ ہماری فطرت میں ہے. اس کے آسان ہونے کا پھر وہی والی بات ہے، مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے آپ فلسفے بنانے شروع کر دیں اور مرضی سے انٹرپریٹیشن شروع کر دیں. یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے اس کا. آج کئی ایسے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے جہلا، جو اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر وہ قرآن کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو تھوڑا اس معاملے میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور لوح محفوظ کا تذکرہ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، شر ہے یا خیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوق، ہر چیز جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے ہی معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے. یہ ساری بڑی بات یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں. اور آخر میں فرمایا کہ متقین کا انجام اچھا ہوگا، انہیں اللہ کی رضا، عزت کے مکانات اور اس کی خوشنودی دی جائے. اب دیکھیں، ہم اچھے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے بات کی، ہم فیئر ٹون چاہتے ہیں اسکن کا. تو آخرت کے اسکن کے ٹون کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم گھروں میں رہنا چاہتے ہیں ویل فرنشڈ ہو، خوبصورت ہوں، بڑے اچھے ہوں. تو اس گھر کے بارے میں کیا فکر ہے کہ جہاں پر عزت کا گھر مل جائے؟ وہاں کی فکر اگر نہیں کی تو پھر جہنم کا مسکن ہے وہاں پر. جنہوں نے ایفرٹ نہیں کی ان کے لیے بغیر ایفرٹ کی جو ملے گی وہ جہنم ملے گی. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو جنت کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اسی لیے فرمایا کہ متقیوں کا انجام اچھا ہے اور ان کے لیے عزت والا گھر ہے، جس گھر میں وہ بڑی باوقار زندگی بسر کریں گے. پھر سورہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان مدنی صورتوں میں سے، یعنی مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 55 اور نزول کے اعتبار سے 97 یہ سورہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا نام ہے رحمان، اسی سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور بڑی پیاری سورہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حدیث، مرفوع حدیث روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی جو عروس ہے، اس کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے. بہت پیاری سورہ ہے، اس کی فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس کی تلاوت میں برکت بھی ہے. مریض پڑھتے ہیں تو ان کو شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کی بڑی تعلیمات دی گئی ہیں، اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی خاص طور پر الحمدللہ کیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ رحمان نے اپنے پیارے رسول
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو کامل پیدا کیا اور ہر چیز اور بیان سکھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی جا رہی ہیں کہ رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں بیان سکھایا۔ اور بعض مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہ عام وصف ہے، عام کوالٹیز ایک بشر کی، ایک انسان کی بتائی جا رہی ہے کہ رحمان وہ رب ہے، وہ رحمت والا رب ہے جس نے انسان کو علم عطا کیا، علم القرآن، علم، قرآن کی تعلیم دی اور اسے بیان کرنا سکھایا۔ تو یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن پورا نازل ہوا، آپ تو بشر کامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل بشر ہیں، آپ سے تو کسی کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لیکن عام حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو ساری مخلوقات میں عظمت عطا کی ہے اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو قرآن کی نعمت عطا کی ہے، اور ساری یہ جتنی ہماری 5 سینسز ہیں، ان میں سب سے خوبصورت سینس ہے بیان کرنا۔ اب میں دیکھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، پکڑ سکتی ہوں، لیکن میں بول نہیں سکتی، تو یہ بہت ایک مشکل بات ہے۔ یہ بیان بولنے سے آپ کو کسی شخص کی اچھی یا بری نیت کا، اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بیان ہمارے سارے اوصاف میں جو ہماری سینسز ہیں ان میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دی کہ میری نعمتیں یاد کرو۔ پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس کی تعلیم دینا، یعنی یہ نعمت کبریٰ ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ہم اللہ کے حبیب کو بھی نعمت عظمیٰ کہتے ہیں نا، تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ کانا خلق القرآن، میرے نبی پر قرآن نازل ہوا، میرے نبی نے قرآن سکھایا، میرے نبی نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اور قرآن کی عملی شکل بھی آپ ہی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے حبیب سب سے بڑی نعمت ہے، اور کوئی نعمت ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی کمال یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا، سورج اور چاند جو اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کیا، ستاروں کا، جو اور درخت جو اللہ کو سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں میووں کی صورت میں عطا کی، پھر بار بار اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں 31 ٹائمز۔ یہاں پر بتا دیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے، کس کس آیت کو جھٹلاؤ گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ لٹرل یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں کائنات کی، اس کے وجود کی، اس کی موجودگی کی، اس کی رحمت کی، اس کے اختیار کی، تو تم کہاں کہاں اس کے اختیار کا انکار کرو گے، کہاں کہاں اس کے وجود کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بات یہاں پر واضح طور پر بتائی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر 2 سمندروں کے پانی کا جو کہ ایک جیسے ہیں اور ان کے ذائقے نہیں ملتے، اور اس سمندر میں سے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں انسان کا سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور بتایا کہ وہ جہنم ایسی ہے کہ اس کی ایک ہلکی سی چنگاری بھی انسان کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر کھولتا ہوا پانی جو دوزخیوں کی خوراک ہوگا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں جو اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اور عذاب جو اہل کفر کے لیے ہوں گے، ان سب کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھو، دیکھو، اور اس کی فرما برداری میں لگ جاؤ، اور بتائے کہ تمہاری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ تم اللہ کی حدود سے نکل کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یعنی کہا جا رہا ٹھیک ہے میری سلطنت سے بھاگ جاؤ، تمہیں بھاگنے دیا جائے گا، جائیں گے کہاں؟ زمین کے سوا کیا ہے اور آسمان کے سوا کیا ہے؟ تو اس لیے بتایا کہ تم بہت بے بس ہو، لاچار ہو، میری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، اور
میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر نافرمانی کی، اور بتا دیا کہ دنیا میں جو بھی تکالیف ہے یا خطرات ہیں آخرت کے خطرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں آخرت کو ٹارگٹ بنانا ہے، اور پھر دنیا زندگی آپ کو اسی لیے اچھی لگے کہ مجھے اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ تصور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ غیر مسلموں کی طرح مرنا ہی نہیں ہے، بس دنیا آسودہ بن جائے ہماری. پھر سورت کے آخر میں بتایا کہ آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، جو عزت اور جلال والا ہے. یعنی یہی پیاری بات ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نام پر ہی اس سورت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختتام بھی فرمایا. پھر سورت الواقعہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ مصحفی ترتیب کے اعتبار سے 56 اور نزول کے اعتبار سے 46 ہے، اور سورہ واقعہ مکی صورتوں میں سے ہے. اور اس میں واقعہ مینس جو انسیڈنٹ ہے، قیامت کا جو واقعہ پیش آئے گا، پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا اسی نسبت سے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اب ذرا پہاڑوں کو دیکھیں اور امیجن کریں کہ وہ پاؤڈر بن جائیں گے. یہ کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان کر دی. پھر جو لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی. اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت، خیر والے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، اور وہ سابقون المقربون ہوں گے یعنی جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، جو دنیا میں نیکی میں آگے بڑھتے تھے، اللہ کے ہاں سب سے آگے وہی ہوں گے. اور جو پیچھے چھپے رہتے تھے تو وہ کیسے آگے ہو سکتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. پھر وہی والی بات ہو گئی سابقون المقربون. پھر تیسری اصحاب المشمع، یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں نہیں کمائی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی کوشش بھی نہیں کی، تو ان کا نصیب جو ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا. پھر جنت کا تذکرہ کیا گیا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے احوال بتائے جا رہے ہیں، اس کا پورا منظر کھینچا جا رہا ہے، کیا اس کی نعمتیں ہوں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے، سورہ واقعہ. اس کے ایک فضائل میں سے بتا رہے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو یہ اس کو سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو مالی طور پر آسودگی عطا کرتی ہے، اور یہ جو انسان کے اندر خوف ہوتا ہے رزق کی تنگی کا، مال کی، ریسورسز کی کمی کا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اسی حساب سے یہاں پر ہمیں اس کی فضیلت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے احکامات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی واضح تعلیمات بیان فرما دی. پھر جن 3 کیٹیگریز کا تذکرہ کیا گیا، تھوڑا سا ٹائم نکال کے سوچنا چاہیے کہ میں ان میں سے کہاں پر سٹینڈ کرتی ہوں، میں کس میں ہو سکتی ہوں. پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جو اصحاب الیمین یعنی جنہوں نے اچھے کام کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے جو ہیں وہ سابقون جو سب سے آگے سبقت لے جایا کرتے تھے، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو یہ ہمیں اسی لیے یہ واقعات بتایا جا رہے ہیں کہ تم کہاں پر ہو بتاؤ، تاکہ تمہیں اپنا ٹھکانہ پتہ چل جائے. اچھا، ہمیں ویسے بڑا شوق رہتا ہے کہ قسمت کا حال پتہ چل جائے، کوئی پامسٹ میرا ہاتھ دیکھ کے بتا دے فیوچر میرا کیسا ہے. تو اللہ نے آپ کو آپ کا فیوچر بتایا ہے، مجھے میرا فیوچر بتایا ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میری منزل کہاں ہوگی، میرا فیوچر کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو دیکھ لیجئے. کیسے دیکھیں گے؟ دیکھ لیں کون سے کام کرتے. اگر نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو پھر دائیں ہاتھ والے یعنی بچت ہو گئی، جنت مل جائے گی. اور اگر نیکیوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے کچھ چھیننا ہے کسی سے، اب یہاں پہ راشن بانٹتے نا، اللہ اللہ، کوئی ابھی آپ نے سنے ہوں گے نیوز میں بھگدڑ مچ گئی، اتنے لوگ مارے گئے. بیسیکلی میں نیوز بریک کرنا پسند نہیں کرتی، جو نیوز ہو رہی ہیں، اور بھی کئی آج کل آپ سن رہے ہوں گے عجیب عجیب فتنے اٹھ رہے ہیں، لیکن میں ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتی بلا وجہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے انسان کو کوئی فری کی چیز مل رہی ہوتی ہے، اور یا اس کو لگتا ہے میں ضرورت مند بھی ہوں، تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے کہ یہ سب سے پہلے میں چھین لوں. یہ سچویشن نیکیوں میں ہونی چاہیے. تو جن کی یہ سچویشن ہوگی نیکیوں کے لیے، تو ان کے منزل ان کی جنت سے بھی بالا خانے، جنت کے بھی ہائر رینکس. اور جنہیں پرواہ نہیں ہے آخرت کی، دیکھا جائے گا. تو پھر بتا دیا اللہ نے کہ دیکھا جائے گا والے لوگ کس کیٹیگری میں ہوں گے، جو کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے. تو یہ بات یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد
دوبارہ اللہ کی قدرت، اس کی تخلیقات جو بار بار مختلف صورتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے پانی کی قطرے سے انسان کو تخلیق کیا، بیج سے کیسے پورا پودا اور درخت بنا دیا، بادلوں سے پانی برسایا، درخت سے آگ پیدا کی۔ جب وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو جان لو کہ وہ مردہ کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہی سب اس کی قدرت ہے۔ اور قرآن عظیم کا پھر بیان کیا، ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دو مفہوم ہیں، ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو نہیں چھونا چاہیے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، یعنی وہ شیاطین کی رسائی نہیں ہے، وہ صرف ملائکہ کرام ہی کی وہاں تک رسائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جنہیں حکم عطا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں واضح یہاں پر بیان فرما دیا اپنی قدرت کی تمام تر نشانیاں بیان کرنے کے بعد کہ روح کے نکلتے وقت مرنے والے، اور جو پھر وہی والی بات ہے، قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں؟ یعنی اب ہمارا اپنا عزیز، ہمارا پیارا، جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیا ہم اس کو مرنے سے روک پاتے ہیں؟ کیا ہم اس کی روح کو نکلنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ روح جو نکل جاتی ہے واپس اس میں ڈال سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر دکھا دو۔ تو وہی بات ہے کہ سارا کا سارا اختیار، ساری قدرت سب اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ خبر پھر وہی والی بات ہے، سراسر یقینی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، جزا اور سزا کا معاملہ طے ہوگا، جس نے جیسا کام کیا ہوگا وہ زندہ ہو کر اس کا نتیجہ پائے گا، اور تم اپنے پروردگار کی تسبیح بس بیان کرتے رہو۔ جو اہل ایمان ہیں وہ ذکر میں لگے رہیں اور اپنے آس پاس کی خرافات پر نظر نہ ڈالیں۔ پھر سورہ حدید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزولی ترتیب کے اعتبار سے 95 ہے، اور جو ہماری آرڈر میں ہم پڑھ رہے ہیں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 57 سورہ ہے، اور اس کو بھی مدنی صورتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ حدید کہتے ہیں اسٹیل کو، لوہے کو، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25ویں آیت میں تذکرہ کیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ لوہے کو بھی تخلیق کیا، اور کیسے وہ تمہاری جنگوں میں، حرب میں کس طرح سے تم اس کے ذریعے لڑائی کرتے اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو لوہے کے تذکرے کی نسبت سے حدید اس صورت کو کہا گیا، اور صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا، یعنی اپنی نشانیوں کا، آیات سے مراد سائنز آف وننس اور ایگزسٹنس، وہ تذکرہ فرما دیا اور واضح طور پر بیان فرما دیا کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، انسان، حیوان، شجر، درخت، جنات، فرشتے، جمادات، نباتات، ہر چیز اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور پھر فرما دیا جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا، اس کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں، لافانی ہے، وہ ہر شے پر غالب ہے مگر اس پر کچھ بھی غالب نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز میں نظر آ رہا ہے، اور اتنا مخفی ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ عقل اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ جس کی شان ہے وہ میرا رب ہے، اور یہ ساری کیوریز، یہ سارے جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں، ویٹ کریں، جب موت کے بعد کی زندگی آئے گی یہ سب کلیئر ہو جائیں گی، ہر چیز ہمیں نظر آ جائے گی، ہم پر حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ جو ایمان لائے اللہ کے دیدار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نوازیں گے اور کلام بھی فرمائیں گے۔ اور پھر یہاں پر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور جو احکامات بیان کیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنے جان اور مال قربان کیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جان و مال خرچ کرنے پر، یا انفاق فی سبیل اللہ جیسے آیت مبارکہ 7 میں تذکرہ کیا گیا کہ اس سے مت گھبراؤ۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر پھر وہی والی بات بتائی جا رہی ہے
کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو درجات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ سب سے پہلے جو مسلمان ایمان لائے، ہجرت کی انہوں نے 40 بتائی، پھر حبشہ کی طرف جب گئے 72 نفوس تذکرہ کیے جاتے ہیں کہ وہ سب جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں اپنے مال سب قربان کر دیے، ہجرتیں کی، تو اور پھر بدر والوں کا تذکرہ کیا گیا، 313 نفوس لڑنے کے لیے چلے گئے، ان سب کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے گھر بار بھی چھوڑے۔ اب آپ ذرا سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو سمجھ تو ٹاپ آف دا لسٹ رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن جو ٹاپرز ہیں ان کے اعمال دیکھیں اور اپنے دیکھیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا سیکریفائسز کیے تو انہیں یہ رتبہ ملا، ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم مسلمان کہہ کر وہ شان بیٹھے بٹھائے پالیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں دی انہیں اس کا صلہ ملا۔ پھر 10ویں آیت میں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تم آسمانوں اور زمین، پھر وہی والی بات ہے، کیا نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، کہ جو ہمیں خرچ کرنے کے لیے، اچھا دیکھیں یہاں خرچ سے صرف مال خرچ کرنا مراد نہیں ہے، اگر اولاد ہے اس کو دین کے کاموں میں لگانا بھی خرچ کرنا ہے، اگر میرے جسم میں قوت ہے تو اس کو اچھے خیر کے کاموں میں لگانا بھی خرچ کرنا ہے، مال بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تمہارا ویژن ہے، تمہاری صلاحیتیں ہیں، تمہارا شعور ہے، تمہارا علم ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے، وہ سب میرا ہی تو دیا ہوا ہے، تو تم کیوں خرچ نہیں کرتے اس کو میری مرضی کے مطابق؟ یعنی جو بھی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے اسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دے پائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، ان سب کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وہی والی پیاری بات ہے کہ اس دور میں ان لوگوں نے جو تکالیف اٹھائیں، جو قربانیاں دیں، جو ایثار کیا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ ہم سے بھی راضی ہو، ہمیں بھی جنت ملے، لیکن اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا، ان سے موازنہ کرنا، ان کے برابر ثابت کرنا، یہ حق بات نہیں ہے۔ یہی بات یہاں پر بتا دی گئی کہ ہم اللہ کے جو، اس لیے ہم بزرگان دین کا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہارا یہ جو مال و متاع ہے یہ سب اس کا وارث اس وقت بھی صرف اللہ ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان اور منافقوں کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق ہی کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے، مال خرچ کرتے تکلیف ہوتی ہے، اہل ایمان کو نہیں، کیونکہ اہل ایمان کو یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے جو صدقہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وہ صدقہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے سے گھوڑے کے بچے کو لا کے پالتا ہے، ہر دن وہ پالتا ہے تو ہر دن گھوڑا، جو گھوڑے کا بچہ ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا نا۔ تو ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا اور یہ اجر مل گیا، اللہ کے ہاں وہ لکھا ہوا ہے، وہ بڑھتا رہے گا۔ اب یہ انویسٹمنٹ پلان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بینکس کا تو پتہ ہے ہمیں کیا کیا پالیسیز ہیں، لیکن یہ جو حرام بھی نہیں ہے اور الاؤڈ بھی ہے، اور ایسا انٹرسٹ کون سا بینک دے گا کہ جہاں مال پاک بھی ہو جائے گا، جہاں آپ کے دل کو راحت اور سکون بھی نصیب ہو جائے گا، جہاں پر وہ ڈے بائی ڈے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ناٹ ٹل دا ڈے آف آر ڈیتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اجر ملے گا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہو جائے گا مجھے اجر ملے گا۔ اسی لیے تو صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا نیکی کو، صدقے کو، کہ آپ نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا ہے جس کا سلسلہ جاری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے قیامت کے دن تک، اور وہ بڑھتا رہے گا، بس تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے۔ ہم مدرسے میں، مسجد کی تعمیر میں، کسی جگہ درخت لگانے میں، کہیں پانی کا کنواں بنوانے میں، کسی کو دین کی تعلیم دینے میں جو مال صرف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیز
جو آپ کی ایبسنس میں بھی ہو رہی ہے. جیسے کھانا کھلانا ہے نا، اس کو آپ صدقہ جاریہ نہیں کہہ سکتے. جب بھوکے نے کھانا کھایا، نیکسٹ میل تک جب تک اس کو بھوک نہیں لگ جاتی تو تب تک ثواب ہی ثواب ہے. لیکن اب نیکسٹ میل پہ اس کو پھر کھانے کی ضرورت ہے. اور کپڑا آپ نے پہنایا تو جب وہ کپڑے پھٹ جائیں گے اور وہ پھینک دے گا تو تب تک ہی ثواب ہے. بہرحال ثواب اس میں بھی کم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو جاری ہے، اب علم کسی کو دیا ہے، وہ علم جب آپ کسی کو عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں یا کوئی اور خیر کے علوم عطا کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مدد کرتے ہیں، ہوگا کیا کہ جب تک یہ خود بھی اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھائے گا اور یہ لوگوں کو بھی آگے سکھائے گا، تو تب تک ہر کے اس اجر میں ہم بھی شامل ہوتے جائیں گے. اگر ہم نے سکھایا یا ہم نے مالی مدد سے بھی سکھا سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. اگر مجھے کسی کو فیس دے دی کسی کی یا پھر میں نے اس کو پڑھا دیا، تو دونوں طرح سے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہی باتیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ مت کھا جانا. اللہ اکبر، کہاں ہوش ہے ہمیں اس بات کی؟ آج روزے ختم ہونے والے ہو گئے، کوئی حال نہیں ہے مارکیٹس میں. ایسا ناقص فروٹ جس کو آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو اس کی پرائزز بھی. اب تو بھائی خوف خدا کر لو، 4 روزے رہ گئے، اب تو کچھ تھوڑا کنٹریبیوٹ کر لو، نیکی کر لو تھوڑی سی. تو کیا ظلم ہے، کیا ناانصافیاں ہوتی ہیں. کسی کو کوئی احساس ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، میرا بھلا ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے، باقی جس کا جو نقصان ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر ہیں کہ ہم نے سب کچھ دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ لیا ہے. اور مجھے تو اس بات پر بھی اعتراض ہے، گو کہ آپ لوگ شاید آئی ڈونٹ نو، آپ شاید اس سے ایگری نہ کریں. یہ جتنے لوگوں کو دسترخوان لگے ہوئے کھانا مل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے ان سے پوچھوں، کیا تم اللہ کا شکر کرتے ہو؟ کیا تم شکر کرتے ہو اللہ کا کہ جگہ جگہ تمہیں کھانے کو مل رہا ہے؟ اور مجھے بہت زیادہ میری آبزرویشن ہے، اب کوئی مجھے یہ فتویٰ نہ دے دے، آپ کو ان کے دل کا کیا پتا. آپ بات کر لیجئے، آپ کو بھی پتا چل جائے گا. شرم ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا لیں اللہ کے شکر کے لیے. لوٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، مجھ سے بھی مل جائے، آپ سے بھی مل جائے. میرا شکریہ تو وہ کیا ہی کریں گے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر رہے. کیا شکر ادا کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ کیا غریبوں کو شکر کرنا نہیں چاہیے؟ کیا غریبوں کو اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہیے؟ کیا غریبوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ پھر بھی ان کو کھانے کو اتنا اچھے سے اچھا مل رہا ہے. ورنہ دل تو کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ اسے کہیں کہ تم اللہ کو پکارتے کیوں نہیں ہو. ان سے آپ کہیں نا قرآن پڑھنا سیکھ لو، نماز نہیں آنا چاہتے، نہ انہیں قرآن سے کوئی دلچسپی ہے نہ نماز سے. پھر آپ کہتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں. ذرا قریب تو جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں. کتنی یہ مڈل کلاس ہی ہے جس نے، وہ کہتے ہیں نا، مڈل میں دنیا کو رکھا ہوا ہے. زیادہ اوپر چلے جائیں، زیادہ نیچے چلے جائیں، آپ کو فارغ ہی نظر آئیں گے لوگ دین سے. کوئی زیادہ اوپر جو چلے گئے وہ ایتھیسٹ بن گئے، اور جو نیچے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. مجھے بتائیے گا ضرور کتنے فقراء کو آپ نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، کتنے فقیروں کو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا ہے. تو یہ سب یہاں پر معاملات ہیں کہ ہم اتنے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اتنے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ جو رب ہمیں کھلاتا ہے ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. باقی تو کیا ہی سیکریفائز ہم نے کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ شکر تو ادا کر دیں کہ یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں کھانے پینے کو دیا. اچھا، اب آپ کہیں گے ان بیچاروں کو دین کا پتہ نہیں ہے. یہ انہیں پتا ہے راشن کہاں کہاں سے ملے گا، کہاں پہ کیا بٹ رہا ہے، کیا تقسیم ہو رہا ہے، سب معلومات ہے. یہ نہیں پتا کہ کلمہ طیبہ کیسے پڑھنا ہے. تو اس حساب سے یہ ہم پر وبال ہے. اپنی طور پر ہم تو کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کی، علم دینے کی. کل کو ان کو یہ بہانہ نہ ملے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن بات پھر وہی ہے، انسان کو جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہ وہاں پر خود ہی پہنچ جاتا ہے. اور جس کو نہیں دلچسپی، آپ اس کو گھول کر کچھ بھی نہیں پلا سکتے، اور اس کو کچھ بھی کھلا نہیں سکتے زبردستی. تو یہ چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ تم دنیا کی ظاہری کشش سے دھوکہ مت کھاؤ. دنیا سب کچھ نہیں ہے. ہاں،
آسودہ ہونے کے لیے، میرے سیٹسفائیڈ ہونے کے لیے، میرے خوش ہونے کے لیے میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میری آخرت انشاءاللہ بہتر ہو. اس کی میری ایفرٹس ہونی چاہیے، کہ کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں. کیا اب تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. اللہ اکبر. یہ میں عرض کر رہی تھی آپ سے سب باتیں کہ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے قرآن پاک کو، اپنے مسلمان ہونے کو. تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ دل سخت ہو گئے ہیں، کلام الہی دل میں اتر نہیں رہا، دل میں گداز نرمی پیدا نہیں ہو رہی، خوف الہی پیدا نہیں ہو رہا، تقوی پیدا نہیں ہو رہا. اور اگر یہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس کا مطلب کہ ہم عذاب کی کنڈیشن میں ہیں، ہم عذاب کی کنڈیشن میں ہیں، رحمت نہیں ہے یہ ہمارے لیے. اور جو لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، مادی دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو خود ہی دل کی نرمی اور دل میں سے جو سینسٹیوٹی ہے، جو تقوی وہ نکل جاتا ہے. جب آپ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں نا تو پھر روحانیت ختم ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ بات اسی لیے یہاں پر واضح بتا دی گئی کہ اب تک ان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پڑھ کے ان کے دل نرم ہو جائے. بھائی اب دل نرم تبھی ہونا جب قرآن سمجھ آئے گا، پڑھیں گے تو. اس کے بعد پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بٹ all that glitter is not gold. چمک رہی ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہی چیز ہے کوئی. بتایا جا رہا ہے کہ سراسر دھوکا ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کم عقل لوگ مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، اپنے حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور پوری زندگی اپنی انہی صلاحیتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں دنیا کو کمانے اور دنیا کو سمیٹنے میں لگا دیتے ہیں. اور اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سبزی اور شادابی دیکھ کر کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے، کیا فصل میری تیار ہوئی ہے. اور ایک لمحے میں ایک تیز ہوا اللہ کی طرف سے آئی اور اس کی جو فصل تھی وہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن گئی، بالکل تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی. تو یہی مثال اس زندگی کی ہے. ایک وقت آئے گا تیز آندھی کی طرح سب ختم ہو جائے گا. جو باقی رہے گا وہ صرف اللہ کا نام، اور جو ہمارے لیے باقی رہیں گے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں. آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگا دو. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، 21 آیت مبارکہ. مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ یہ دنیا رہنا ہے، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اچھا لباس بھی آپ پہن سکتے ہیں، یہ تو نہیں آپ کو منع کیا گیا. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنے گناہوں کو بخشوانا، جنت کا مالک بننا. اب آج دنیا میں پراپرٹی کی میں بات کرتی ہوں، پراپرٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھ تو نہیں آ رہی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں نے تو سرنڈر کر دیا ہے کہ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں کوئی پراپرٹی بناؤں. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ جنت کے محلات جو کہ بہت اعلیٰ اور عمدہ ہیں مگر وہ میرے بس میں ہیں کہ میں حاصل کر سکتی ہوں تھوڑی سی ایفرٹ سے. اور یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، کتنی ایوریج ایج ہے، بہرحال گزر جائے گی. لیکن وہاں اگر آپ کا محل آپ نے ابھی بک نہیں کیا، اور آپ جب بک کرتے ہیں گھر تو انسٹالمنٹس دیتے ہیں نا، ایفرٹ کرتے ہیں، بک کر لیجئے اسے. کیونکہ اللہ نہ کرے اگر وہاں پہ نہیں آپ کی بکنگ ہوئی ہوئی تو پھر ٹھکانا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اس کا یہ گھر ہے، میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس سے اچھی ہونی چاہیے، انہوں نے یہاں سے ڈیزائنر ڈریس لیا تھا، مجھے اس سے بھی بڑے ڈیزائنر سے لینا، انہوں نے یہاں اس ہال میں یا اس جگہ پر اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، مجھے اس سے بھی بڑی جگہ کرنی ہے. یہ سب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اللہ کو بھی ناراض کرنا ہے؟ دنیا کبھی اپریشیٹ نہیں کرتی اور نہ کبھی خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی انرجیز کو صحیح جگہ پہ لگائیں، اپنے مال کو وہاں انویسٹ کریں جہاں 100% پروفٹ آپ کو ضمانت دی جا رہی ہے. اور پھر آخر میں بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں
اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے، اور نور عطا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔ یہ نور اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے، جب آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب حق اور باطل کا فرق ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں راحت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب کم میں بھی قناعت نصیب ہو جاتی ہے، انسان خوش رہتا ہے۔ مجھے نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ میرا کتنا قیمتی لباس ہے، بس مجھے یہ پرواہ ہونی چاہیے کہ کیا یہ لباس میں نے کسی کا حق مار کر تو نہیں بنایا، کسی پر ظلم کر کے تو نہیں بنایا۔ تو یہ معاملات یہاں پر ہیں کہ انسان اپنی آخرت کو بہتر بنا لے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، اور آنن فانن وقت گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں آپ کے میرے سامنے ہی ہے کہ سال جو ہے وہ مہینوں کی سپیڈ میں اور مہینے ہفتوں کی سپیڈ میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔